ماموں ہماری نانی اماں کے گھر کے اکلوتے چراغ ہیں، اس لیے نانا ابا نے شروع سے ہی انہیں کچھ ڈھیل دے رکھی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، 2 بہنوں کے ایک ہی بھائی تھے۔ ماں کی طرف سے بھی نرمی اور محبت حد سے بڑھ کر ملی تو بگڑ گئے، اپنے مرضی کے مالک ہو گئے، نہ کسی کی سنتے تھے اور نہ ہی مانتے تھے، بس جو جی میں آئے کر گزرتے تھے۔ اچھن میاں کی یار باشی حد سے بڑی تو نانی اماں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ اب تم شادی کر لو، تمہیں بھی سکون مل جائے اور مجھے بھی۔ مگر ماموں کا نظریہ عورت کے بارے میں کچھ عجیب و غریب ہو چکا تھا۔ شاید انہیں صرف آزاد خیال عورتیں ہی ملتی تھیں، گھریلو قسم کی صابر، وفاشار اور ایثار کرنے والی ہستیوں کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی نانی اماں ماموں سے کہتی کہ اچھا اب تم شادی کر ہی لو، تو وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے، چھوڑو اماں، سب عورتیں ایک سی ہوتی ہیں، مجھ کو عورت ذات پر اعتبار نہیں۔ نانی ان کی یہ بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتیں۔ میری والدہ چونکہ ماموں سے بڑی تھیں، اس لیے ماموں امی جان کی کافی عزت کرتے تھے۔ امی نے بھی بارہا کہا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، دنیا میں سبھی تو برے نہیں ہوتے، ایسی عورتوں کی بھی کمی نہیں جو اپنے گھر کی مضبوط چوکھٹ کی طرح ہوتی ہیں، وہ گھر کی عزت ہوتی ہیں، شوہر کی ناموس پر جان قربان کر دیتی ہیں۔ مگر ماموں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی، ان کی سوسائٹی ہی ایسی تھی جہاں عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اور ان کا واسطہ بھی صنف نازک کے اس طبقے سے رہتا تھا جن کے پاس نسوانیت کے تقدس کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ امی اور نانی جان ماموں کو سمجھا سمجھا کر خاموش ہو گئیں۔ 1-2 سال ایسے ہی گزر گئے، پھر نہ جانے کیا حادثہ ان پر نگانے گزرا کہ ایک روز گھر آتے ہی وہ اماں کا گھٹنا پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اماں اب تم میری شادی کر دو، مگر دھیان سے رشتہ طے کرنا، میں کسی ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا جو پہلے کسی کو دل میں بسا چکی ہو، مجھ کو تو بالکل ایسی چھوٹی موٹی سی بیوی چاہیے جس کی پرورش 7 پردوں میں ہوئی ہو، کبھی کسی پرندے نے بھی اس کو اپنے گھر کے آنگن میں نہ دیکھا ہو۔ نانی اماں نے کہا کہ اچھا ایسی ہی ہوگی، تو پہلے شادی پر راضی تو ہو جا۔ اب لڑکی کی ڈھونڈ پڑی، جو رشتہ ہماری نانی دیکھ کر آتی، ماموں اس کو رد کر دیتے۔ امی نے بھی جوتیاں گھس ڈالیں، مگر ان کو کسی کے انتخاب پر اعتماد نہ تھا۔ وہ یہی کہتے، مجھ کو ڈر ہے کہ یہ پہلے سے ہی آزاد نہ ہو، اپنے کسی کزن وغیرہ سے تو جان پہچان ہو چکی ہوگی۔ غرض یہ کہ لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کی کزن کی بھی پڑتال ہونے لگی کہ کتنے ہیں، کہاں رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں کہ نہیں، آتے ہیں، کتنی دیر بیٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح رشتہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو گیا تھا۔ نانی اماں اور امی جان تنگ آ گئیں، کہنے لگیں کہ اس لونڈے کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ نہ برائیوں میں پھنستا، نہ اتنی برائی اس کے ذہن پر سوار ہوتی کہ اب شرافت سے ایمان ہی جاتا رہا ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، عمر بھر کنوارا ہی رہے گا، ورنہ شک اس کی خوشیوں کو کھا جائے گا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر جب سب بیٹھ گئے تو اللہ کی کرنی امریکہ سے ہماری خالہ ملنے آ گئیں۔ امی جان نے ان سے ذکر کیا، وہ کہنے لگی کہ 7 پردوں میں پلنے والی ایک لڑکی تو ہے، اور وہ ہے میری نند۔ میرے سسرال کا ماحول نہایت پاکیزہ ہے، اور لڑکیوں پر ہمارے گھر میں اتنی سختی کی جاتی ہے کہ انہیں کھڑکی اور دروازوں سے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میری نند سمینہ 15 سال کی ہو چکی ہے، آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا اپنے آنگن کے سوا، باہر کا آسمان اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ یقین نہیں آتا تو خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ماموں میاں کو خالہ نے آمادہ کر لیا کہ ساتھ چلو اور چل کر خود اطمینان کر لو، وہاں جا کر میرے گھر کا ماحول تم دیکھو گے تو تمہیں خود ہی یقین آ جائے گا اور تم فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ 1 ماہ تک خالہ ہمارے ہاں پاکستان میں رہیں، کیونکہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ پہلی بار میکے آئی تھیں۔ یوں ماموں کو لے کر میری امی جان اور نانی جان بھی خالہ کے ہمراہ چلی گئیں۔ ہم سب یہی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، خالہ کی نند سمینہ ماموں کو پسند آ جائے اور وہ اس رشتے پر راضی ہو جائیں۔ خالہ کے ہاں کا ماحول ماموں کو پسند آ گیا، اگرچہ وہ سمینہ کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے خالہ سے کہہ دیا تھا کہ چھوٹی آپا، ٹھیک ہے، تم میری شادی اس لڑکی سے کروا دو، تمہارے سسرال کا ماحول واقعی ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ بالآخر سمینہ سے ماموں کی شادی ہو گئی اور وہ اپنی دلہن بیاہ کر لے آئے۔ ماموں جان سمینہ ممانی کو پا کر بہت خوش تھے، ہر ایک سے کہتے تھے کہ بس جیسی بیوی چاہتا تھا ویسی ہی بیوی اللہ میاں نے مجھے دے دی ہے۔ ماموں سمینہ ممانی کا بہت خیال رکھتے، وہ اپنی شریک حیات کو صرف اپنے ساتھ ہی کہیں لے جاتے، کسی اور کے ساتھ ممانی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔
وہ میرے بھائی انور کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے سامنے نہیں آتی تھیں اور نہ ہی اسے سلام دعا یا کلام کر سکتی تھیں، کیونکہ ہمارے ماموں جان کا یہی حکم تھا۔ سمینہ مومانی تو اپنے میکے میں بھی اس قسم کی پابندیوں کی عادی تھیں، اس لیے یہاں آ کر بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بھی بظاہر اس زندگی سے خوش اور مطمئن نظر آتی تھیں۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، ایک بیٹا بھی ہو گیا، دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ماموں کی بے راروی میں کافی کمی آ گئی تھی۔ پھر بھی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے تو جائے مگر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ اب بھی کبھی کبھار پرانے یار دوست جب آ کر انہیں لے جاتے تو پھر ہفتوں ان کا پتہ نہ چلتا کہ کدھر ہیں۔ البتہ کچھ ایسی اطلاعات ملتی جنہیں نانی اماں سمینہ مومانی سے چھپانا پڑتا کہ ان کی بہو کا دل برا نہ ہو اور انہیں صدمہ نہ پہنچے۔ دوسرے بچے کی پیدائش کے بعد سمینہ مومانی کچھ چپ چپ رہنے لگیں، کیونکہ اب ہمارے ماموں کی توجہ ان کی طرف سے بہت کم ہو گئی تھی۔ وہ ان کو ستانے بھی لگے تھے۔ کبھی کہتے جب میں گھر سے باہر جاتا ہوں کیا خبر یہاں کون کون آتا ہے، کبھی کہتے کہ تم نے پڑوسی سے بات تو نہیں کی تھی، کبھی کہتے یہ دودھ والا جو 2 بار گھنٹی بجاتا ہے نہ جانے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، جبکہ 1 بار گھنٹی بھی سن ہی لی جاتی ہے اور تم بھی صبح سویرے 5 بجے اٹھ جاتی ہو۔ سامنے والے گھر میں اگر کوئی 1 سے 2 بار بجلی جلا بجھا دیتا تو مومانی کی شامت آ جاتی کہ یہ سگنل پڑوسی تمہیں تو نہیں دیتے۔ ان باتوں نے بیچاری مومانی کو کچھ اس طرح سے حواس باختہ کر دیا کہ وہ بات بات پر چونکنے اور جھرجھریاں لینے لگیں۔ ذرا سا کھٹکا ہوتا تو سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگتیں، جیسے ان پر اندیکھی بلا نازل ہونے والی ہو۔ ماموں کی شکی طبیعت نے مومانی کو چین نہیں لینے دیا۔ وہ اپنی بیوی کو طنزیہ باتوں سے ہراسا کرتے، ایسی ماہین چٹکیاں لیتے کہ وہ بیچاری بکھلا کر ساس کے دامن میں پناہ ڈھونڈنے لگتیں۔ اس روز بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ ماموں کہیں گئے ہوئے تھے۔ سمینہ مومانی نے نہا کر جمعے کی نماز پڑھی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ہماری نانی اماں کے بھائی کے بیٹے اسد اس روز مدت بعد اچانک آ گئے۔ پہلے وہ لاہور میں رہتے تھے، اپنی پھپھی کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے آ گئے۔ انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ ماموں کے کیا لچھن ہیں اور مزاج کیسا ہے۔ وہ بے تکلفی سے ماموں کے کمرے میں آ گئے جہاں مومانی بیٹھی تھیں۔ وہ ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے اور مومانی سے خیر خیریت دریافت کرنے لگے۔ بیچاری مومانی اسد کی موجودگی سے ہڑبڑا گئیں۔ انہوں نے پہلے کبھی اپنے ساس کے اس رشتہ دار کو نہیں دیکھا تھا۔ اسد نے کہا کہ پھپھو نے ہمیں اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا تھا مگر ہم دلہن کی منہ دکھائی ضرور دیں گے۔ وہ زبردستی سمینہ مومانی کو روپے دینے لگے۔ لے لو بھابھی کوئی بات نہیں، اگرچہ تمہاری شادی کو 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں لیکن ہم تو تمہیں پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں۔ سمینہ مومانی نہ کرنے لگیں مگر اسد نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی رقم مومانی کی مٹھی میں تھما دی۔ عین اسی لمحے جب منہ دکھائی کا یہ لین دین ہو رہا تھا ماموں کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ڈپٹ کر مومانی سے کہا، سمینہ یہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تم اسد سے ہاتھا پائی کر رہی تھی، میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا جس کو اسد نے چھوا ہے۔ سمینہ مومانی تھر تھر کانپنے لگی۔ اتنے میں شور سن کر نانی اماں بھی کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے بھتیجے کو تو اپنے گھر سے چلتا کر دیا مگر بیٹے کو ڈانٹنے لگی کہ اچھن ہوش کے ناخن لو، اسد تیرا بھائی ہے، تیری بیوی اس کی بھابھی لگتی ہے، وہ تو اپنی خوشی سے اس کو منہ دکھائی دے رہا تھا، تو نے کیوں اس بات کو اس قدر غلط رنگ دے دیا؟ بھلا دنیا میں جینے کے یہ ڈھنگ ہوتے ہیں؟ مگر کہاں ماموں قابو میں آنے والے تھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابھی اسی وقت بیوی کو زندہ گاڑ دیں یا قتل کر ڈالیں، اور بیچاری مومانی تھیں کہ ایسے لرز رہی تھی کہ جیسے شیر کے سامنے بندھی ہوئی بکری۔ پھر ماموں نے ایسا شور کیا کہ مومانی دھاڑے مار مار کے رونے لگیں۔ بھاگ بھاگ کر چھری اٹھاتے تھے کہ ابھی تیرا یہ ہاتھ کاٹتا ہوں جس سے تو نے اسد سے روپے لیے تھے، ابھی تجھ کو مزہ چکھاتا ہوں۔ نانی اماں بیچاری بیچ میں آ جاتیں۔ غرض بڑی مشکل سے نانی اماں نے ماموں کو قابو کیا اور مومانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، مگر اس کے بعد سمینہ مومانی کے دل و دماغ پر اس واقعے کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ پاگلوں سی حرکتیں کرنے لگیں، نہ بچوں کو سنبھالتیں نہ گھر کا کام کرتیں۔ نانی اماں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھیں، ڈرتی بھی تھیں کہ اگر بہو کے ماں باپ کو خبر ہو گئی کہ لڑکی کا یہ حال ہے تو کہیں ان کی بیٹی پر عتاب نہ آ جائے۔ کافی عرصے تک مومانی کی یہی کیفیت رہی، نہ کھانے پینے کا ہوش تھا نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی۔ آخر کار انہیں نانی اماں نے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہاں کافی عرصے تک مسلسل ان کا علاج ہوتا رہا۔ ڈاکٹروں نے ماموں کو بلا کر بہت سمجھایا کہ اپنی بیوی کو اب آئندہ کبھی تم کوئی صدمہ نہ دینا اور اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا جیسے اس کا دل نازک سا پھول ہو۔
ورنہ یہ سچ مچ پاگل ہو جائے گی، پھر اس کا علاج بھی ممکن نہیں رہے گا۔ ڈاکٹروں کی باتوں سے ماموں پر کافی اثر ہوا، ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا۔ مومانی کے علاج میں انہوں نے دلچسپی لی، خوب دل جمعی سے علاج کرایا، پیار محبت سے پیش آتے رہے۔ مومانی ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں۔ ماموں مطمئن ہو گئے کہ میرے بچوں کی ماں ٹھیک ہو گئی ہے، اور نانی بھی خوش تھی کہ بہو بیٹے میں جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی۔ بقرہ عید کا دوسرا دن تھا۔ ماموں تیار ہو کر کہیں جانے لگے۔ مومانی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، میں تو اپنے دوستوں سے عید ملنے جا رہا ہوں، تم انور کو کہنا بچوں کو گھما پھرا لائے گا، بلکہ تم اور اماں بھی چلی جانا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ڈاکٹروں نے ماموں کو یہ سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ بیوی کو سیر و تفریح اور گھمانے پھرانے ضرور لے جایا کرنا، اس پر زیادہ سختیاں مت کرنا، اس کی دماغی حالت کمزور ہے، زیادہ پابندیوں سے دماغ الٹ بھی سکتا ہے، پھر ایک پاگل عورت کو سنبھالتے سنبھالتے تمہاری اپنی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ ماموں اس بات سے بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں سمینہ مومانی سچ مچ پاگل نہ ہو جائیں۔ اب وہ مومانی پر سختی نہیں کرتے تھے۔ ہماری نانی اماں سے کہتے تھے کہ جہاں یہ جانا چاہتی ہے اس کو نہ روکا کرو، تم خود اس کو لے کر جایا کرو۔ کبھی ماموں خود بھی بیوی کو سیر و تفریح کرانے اور سینما دکھانے لے جاتے تھے۔ ماموں کے جانے کے بعد نانی اماں نے میرے بھائی انور سے کہا کہ تم اپنی مومانی اور بچوں کو اپنے گھر لے جاؤ یا پھر بچوں کو چڑیا گھر دکھا لاؤ۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، میلہ لگا ہوگا اور خوب رونق بھی ہوگی، تیرے ماموں اجازت دے گئے ہیں۔ میں نے کہا نانی اماں ہم اپنے گھر نہیں جاتے، وہاں سے تو ہم آئے ہیں، ہم کلفٹن جائیں گے، میلہ تو وہاں ہوگا۔ میرے اصرار پر انور نے مجھے اور مومانی کو بچوں سمیت ساتھ لیا اور ہم سب ٹیکسی میں بیٹھ کر کلفٹن پہنچ گئے۔ حالانکہ اس دن بھی مومانی بار بار یہی کہتی رہی کہ میں نہیں جانا چاہتی، مگر نانی نے اصرار کر کے بھیج دیا۔ خوب رونق تھی، واقعی کلفٹن میں میلہ لگا ہوا تھا۔ ماموں کی چھوٹی بیٹی کو میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور بڑے بیٹے کی انگلی مومانی نے پکڑ رکھی تھی۔ اچانک مومانی کی نظر ماموں پہ پڑی اور وہ وہیں جم کر رہ گئی جیسے سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ ماموں ایک خوبصورت فیشنیبل لڑکی کے ساتھ میلے میں گھوم رہے تھے، وہ بہت خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر انہوں نے پھول والے سے اس حسینہ کے لیے ہار خریدے۔ ماموں دنیا و مافیا سے بے خبر اس لڑکی کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن مومانی یہ برداشت نہ کر سکیں جب وہ اس لڑکی کو بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی کار میں بٹھا کر لے گئے تو وہ بھی چیخ مار کر رونے لگیں۔ یہ دیکھ کر انور بہت گھبرا گیا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مومانی اللہ کے واسطے لوگوں کا تو کچھ خیال کرو، تماشا نہ بنو، چلو گھر چلو۔ انور اور میں انہیں جلدی سے واپس گھر لے آئے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ نانی نے مجھے کہا کہ بیٹا تم ان دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلو، تمہارے ماموں اور مومانی کا جھگڑا ہوگا تو بچے پریشان ہوں گے۔ انور اور میں ماموں کے دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ نانی اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مومانی نے نہ کھولا۔ وہ کہنے لگیں کہ دلہن دروازہ کھولو، کھانا تو کھا لو۔ مومانی بولیں جب تمہارا بیٹا آ جائے گا پھر کھاؤں گی۔ نانی اماں کچھ دیر تو بیٹھی رہیں، پھر پڑوس میں ہمیں ٹیلی فون کرنے چلی گئیں۔ جاتے ہوئے کہہ گئیں کہ دلہن گھر اکیلا ہے، میں عائشہ کو فون کرنے جا رہی ہوں، تم دروازہ کھول کر گھر کے سامنے والے حصے میں آ بیٹھو، گھر کا بڑا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ مومانی نے جواب دیا، اچھا آپ جائیے، میں دروازہ بند کر لوں گی۔ نانی اماں کے جاتے ہی سمینہ مومانی نے گھر کے سب دروازے بند کر لیے۔ عید والے نئے کپڑے بدل کر پرانے کپڑے پہن لیے، جسم پر ماچس کی تیلی جلا کر خود کو آگ لگا دی۔ نانی اماں آدھ گھنٹے تک پڑوس میں بیٹھی باتیں کرتی رہیں، واپس آ کر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے نہیں کھولا۔ وہ لوٹ کر پھر پڑوس میں گئیں، مجھ کو فون کیا، پڑوسی بھی ساتھ آئے، دروازے پر بہت دستک دی، مومانی دروازہ کھولنے نہ آئیں، البتہ گھر کے اندر سے جلی ہوئی ناگوار بدبو آتی ہوئی محسوس ہوئی تو پڑوسی کہنے لگے، اماں جان جلدی سے کسی کو بلوا لیجیے، کچھ غیر معمولی بات محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ماموں بھی آ گئے۔ انہوں نے گیٹ پھلانگ کر دروازہ کھولا، گھر کے اندر کسی طرح داخل ہو گئے۔ مومانی جل چکی تھیں مگر ہوش تھا اور کرا رہی تھیں۔ ماموں کو دیکھا تو اتنا کہا، مجھ کو پردیسی جان کر دکھ دیتے تھے، الزام مجھ پر لگاتے تھے اور برائی خود کرتے تھے، اب میں نہ رہوں گی تو کس کو ستاؤ گے اور جھوٹے الزامات لگاؤ گے۔ ماموں روتے رہے۔ سمینہ مومانی تو بے ہوش ہو گئی تھیں، ہسپتال لے گئے مگر انہوں نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ماموں اس کے بعد بالکل بدل گئے، اب وہ کھوئے کھوئے رہتے، خود کو بیوی کی موت کا ذمہ دار گردانتے تھے۔ پڑوسی تو یہ کہتے ہیں کہ بیچاری کو دوسرے ملک سے بیاہ کر لائے، پھر ساس نندوں نے منہ پر کپڑا باندھا ہوگا اور شوہر نے جلا دیا ہوگا، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے۔
کیونکہ یہ واقعہ ہمارے گھر کا ہے۔